دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ہری پور سے۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف رائل نیوز ذیشان چودھری کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ریسکیو 1112 ہری پور کی تیاریاں مکمل۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1112 خیبر پختونخوا ڈاکٹر خطیر احمد کی ہدایت پر آج ضلعی ہیڈ آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفس ریسکیو 1112 ہری پور تنویر احمد کی سربراہی میں میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں کنٹرول روم انچارج تحصیل ہری پور اور خانپور کے اسٹیشن ہاؤس انچارج، شفٹ انچارج، اسٹور انچارج اور دیگر ایڈمن اسٹاف نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1112 کے احکامات کی روشنی میں محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو بروقت اور بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال، ضلع انتظامیہ جھنگ کی جانب سے پیش کی اقدامات۔ متوقع طور پر سیلاب سے متاثر ہونے والے 44 موضع جات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ ریسکیو 1112 محکمہ صحت، لائیو اسٹاک، ریونیو، لوکل گورنمنٹس کا عملہ کیمپس پر موجود۔ فیلڈ ریلیف کیمپس پر عملہ 2 شفٹوں میں 24 گھنٹے موجود رہے گا۔ تمام فلڈ ریلیف کیمپس پر وائرلیس سیٹ مہیا کیے گئے ہیں تاکہ کمیونیکیشن کا فوری تبادلہ کیا جا سکے۔ سیلاب متاثرین کی آمد و رفت کے لیے ٹریکٹر، ٹرالیوں اور کشتیوں کا اہتمام کر لیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی ضلع انتظامیہ کے افسران براہ راست کریں گے۔ عہدے والا یونین کونسل چاپری کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، انتظامیہ فوری نوٹس لے۔ برساتی پانی چچاچلی کی تیزی بہاؤ اور عہدے والا یو سی چاپری کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عہدے والا یو سی چاپری کی آبادی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کی ضلع انتظامیہ سے فوری مدد کی اپیل۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں ہڑپا سے۔ ہمارے نمائندے رانا محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 142 محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ کی دادڑا بالا اور کوآرڈینیٹر PP 198 چودھری مظہر شہزاد گجر کی اہلیہ کی وفات پر ان کے گھر آمد، جہاں محترمہ نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا اور صبر جمیل کی دعا کے بعد محترمہ بستی بھٹیاں گئی اور مختلف جگہ پر فاتحہ خوانی کی اور اظہار تعزیت کیا۔ آئندہ الیکشن میں محترمہ کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا۔ تحصیل رپورٹر راجہ ذیشان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ ڈاکٹر انم فاطمہ کا BHQ جعفرگڑھ کا اچانک دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے BHQ میں عملے کی حاضری، مریضوں کو طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ مفت ادویات کی فراہمی کو چیک کیا۔ تمام سٹاف ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے BHU انتظامیہ کو مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ادویات کی مفت فراہمی کرنے کی ہدایات جاری کی۔ شیراز وسیل کی رپورٹ کے مطابق رنوتی کچی کے علاقے میں پولیس کی جرائم پیشہ بدحال عہدیدار شر کے خلاف کارروائی۔ مجرم فرید شر ہلاک جبکہ مجرم شیرو شر بھی پولیس کے ہاتھوں سے زخمی ہو گیا۔ SSP گھوٹکی کی ہدایت پر گھوٹکی اور روانٹی پولیس نے کچی آبادی کے علاقے رنوتی جنگل میں مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا۔ گھوٹکی سے رپورٹ جانتے ہیں طفیل رنگ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شہید دین محمد لغاری بستی جیون شاہ کے حدود کچا ایریا میں گھات لگائے کھڑے ملزمان ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں سے اسلحہ برآمد کرنے کے دعویٰ۔ گزشتہ رات SHO تھانہ شہید دین محمد لغاری عبدالشکور لاکھو کا بما اسٹاف دوران گشت کچا ایریا میں مسلح ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو رشید ولد مٹھو شہر سکنہ رونتی کچا ایریا میں ہلاک ہو گیا، جس سے کلاشنکوف برآمد کرنے کا دعویٰ ہے، جبکہ ایک ڈاکو شیر محمد عرف شیرو ولد محمد شر سکنہ رونتی کچا ایریا زخمی حالت میں کلاشنکوف سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں خانیوال سے۔ رانا محمد ناصر چیف رپورٹر کے مطابق
ضلع انتظامیہ کا محرم الحرام شروع ہوتے ہی جلسوں، امام بارگاہوں کے روٹس آپریشن اور کلین اپ شروع۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی خانیوال عزوبہ عظیم نے جلسوں کے روٹس پر پیچ ورک کا آغاز کر دیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے پیچ ورک میں اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال کرنے کی ہدایات، کھلے گٹروں پر ڈھکن لگانے کا بھی کام جاری ہے۔ صفائی ٹیمز تشکیل، عزاداروں کو اس محرم الحرام میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہترین ماحول فراہم کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خیبر تحصیل باڑہ گیٹ میں خودکش دھماکہ، 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خودکش بمبار کو پولیس نے گیٹ پر فائر کر کے اڑا دیا، جس کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے کئی مرتبہ پولیس کو تھریٹس ملے تھے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش احسان کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 14 کلو بھنگ برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ نینانکن نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش زکا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 20 لیٹر شراب جبکہ 2 ناجائز اسلحہ ہولڈر سعید اور زین العابدین کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے پسٹل 30 بور اور رائفل 244 بور برآمد کر لیے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈر عارف کے قبضہ سے پسٹل 30 بور جبکہ بدنام زمانہ منشیات فروش سجاد کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 5 لیٹر شراب برآمد کر لی ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں اپنے نمائندے رائل نیوز مجاہد خان کی رپورٹ کے مطابق ناروال پولیس کا ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی قیادت میں سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں گیس لوڈ شیڈنگ، چودھری محمد اکرام کرائم رپورٹر رائل نیوز حجرہ شاہ مقیم اور گرد و نواح میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ گھروں میں سوئی گیس نہ آنے کی وجہ سے عوام مہنگے داموں سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے 27 شہری پھٹ پڑے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کی اس رپورٹ میں۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ گھروں میں سوئی گیس نہ آنے کی وجہ سے عوام مہنگے داموں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے 27 شہری پھٹ پڑے۔ جب بھی ہمارا کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے دن کے تینوں اوقات، تو گیس بالکل بھی جو ہے یا تو ہوتی نہیں ہے یا پھر جو اس کا پریشر ہے وہ بالکل لو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً جو ہے وہ سلنڈر بھروانے پڑ رہے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم دے وچ گیس بالکل نہیں آ رہی۔ ایل پی جی سلنڈر لوکی بران تے مجبور نے، بچے پریشان نے جڑے اکیڈمیاں جاندے نے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حجرہ شاہ مقیم کے جتنے بھی نواحی علاقے ہیں یہاں پر گیس کے سوئی گیس کا جو پریشر ہے اس کے درینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ گیس نہ آنے کے باوجود بھاری بھرکم بل ادا کرنے والے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ خواتین امور خانہ داری احسن سر انجام دے سکیں۔ کیمرامین شفقت علی کے ساتھ چودھری محمد اکرام، رائل نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ آگے بڑھے ہوں خبر شامل کر لیتے ہیں ناروال سے۔ نمائندہ رائل نیوز بشیر علی گجر کی رپورٹ کے مطابق کسان بورڈ پاکستان کے نائب صدر چودھری نور الہی تتلا اور ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت نے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم نہ کیے تو کسان احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے اور فصل کی ہر طرح متاثر ہوگی، جس سے ملک میں غذائی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ چودھری نور الہی ایڈوکیٹ نائب صدر کسان بورڈ پاکستان نے مزید کہا ہے کہ عوام ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی اور بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پورے ملک کے لوگ پریشان ہیں۔ ملک کی ایک طرف سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہے تو دوسری طرف بجلی کے بلز میں ظالمانہ اضافے نے شہریوں پر قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ اگر ایک طرف کسی نے 5000 کی بجلی استعمال کی ہے تو 10,000 روپے اس پر اضافی ٹیکسز کی مد میں ڈال دیے گئے ہیں۔ خبر شامل کر لیتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے مہر ممتاز احمد سیال کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور میں تھانہ صدر کی حدود پھلرون کمبوں میں 2 اوباش کے بچوں سے 7 زبردستی بدفعلی۔ 7 سالہ عثمان گھر سے کچھ فاصلے پر ٹیوب ویل پر نہانے گیا تو 2 اوباش زکریا اور عرفان نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر قریبی فصل مکئی میں لے کر جا کر زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر قریبی کھیتوں سے لوگوں کو آتے دیکھ کر ملزمان بچے کو
खून से लथपथ छोड़कर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई और बच्चे को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ का एक्सियन एरीगेशन इंजीनियर वकास जावेद के हमरा नाला टेक के किनारे वाक़िया जस्तीवाला बिला गांव का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बारिश की वजह से नाला डेक में पैदा होने वाली सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। एक्सियन अपाशी नारोवाल ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को इस मौका पर महकमे की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने अपने दौरे के मौका पर नाला डेक के इतराफ़ में मौजूद तमाम देहातों को सैलाब की सूरत हाल में महफूज बनाने की बाबत और मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए। पत्तोकी में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। पत्तोकी में लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मलिक अयूब से। जी अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी और गिरदोनवा में लोड शेडिंग का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। बात करते चले लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे तजावज़ कर गई है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से उनका क्या कहना है। जी ब्रदर, बताइएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे। जनाब, लोड शेडिंग के वजह से हम क्या कहें, आपके सामने है 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग है। कारोबार हमारे पहले तबाह हो चुके हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग करके हमारा कारोबार तबाह कर दिया हुकूमत ने। बिजली के बिलों की बात करें तो पहले नहीं बिल दिए जाते थे, अब ऊपर से 4 पैसे बिजली और महंगी कर दिया है। हम जाएँ तो किस तरफ जाएँ। हमारा हुकूमत से मुतालबा, खुदा रहा इन गरीबों पर, इन ताजरों पर रहम खाएँ, बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करें और बिल में भी कोई रिलीफ दें ताकि हम अपने कारोबार अच्छे तरीके से कर सकें। जी, तो आपने शहरियों का मौक़िफ़ जाना। शहरियों का यही कहना था कि कारोबार हमारे बिजली की वजह से पहले बहुत ठप हो चुके हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बिजली के बिलों में और जो बिजली का एक्स्ट्रा लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए ताकि हम लोग अपनी जो मामलात ज़िंदगी आसान तरीके से अंजाम दे सकें। आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ें और खबर शामिल कर लेते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में पेश आया अफसोसनाक हादसा। डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम। फरुखाबाद बंदूके रोड नज़दीक मोटरवे पुल डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया, जबकि हादसा तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने सनाउल्लाह को मौका पर ही फर्स्ट एड फ्राहम की और जाँ बहक होने वालों में अरूज फातिमा, दुख्तर इंजमाम, तंजीला बीबी जोजा सनाउल्लाह की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल चौधरी एहसन अनायत सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद के हमरा THQ अस्पताल शरकपुर का दौरा किया। रजाना से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में पायदार क़याम, अमन, भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए अमन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन की सदारत में मुनक्किद हुआ। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद जवाद सरदार, जुनैद अदमा और मेम्बरान और अमन कमेटी मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। अमन कमेटी तमाम मकातिब फ़िक्र की उलमा का गुलदस्ता है। मिल बैठने से नफ़रतें ख़त्म और मोहब्बत बढ़ती है। DPO की हमरा ज़िला टोबा टेक्सिंग में जुलूसों का रूट विज़िट कर रहा है। अमन कमेटी की मस्बत रवैया ही की वजह से टोबा टेक्सिंग में अमन का गहवारा है। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।